الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، ابھی گھنٹے بھر کے بعد جمعہ کی مبارک ساعتیں شروع ہو جائیں گی۔ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، تو تمہیں چاہیے کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجو، تمہارا درود مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا تو انتقال ہو چکا ہوگا، تو آپ تو مٹی میں مل گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، تو ہر جمعہ کو آپ پر درود پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو تکلیف اور مشقت اٹھائی ہے، جس صبر و تحمل کا معاملہ، جس شفقت و محبت کا معاملہ کر کے دین کو پہنچایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں درود بھیجتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ، اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اپنے ساتھ مسلمانوں کو کہ تم بھی درود بھیجو۔ تو یہ درود بھیجنا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے۔ کسی روایت میں ہے کہ 70 رحمتیں اللہ تعالیٰ فرشتے جو ہے دعائے مغفرت کریں گے 70 مرتبہ۔ تو آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اس کے بدلے میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ایک بارش آپ پر ہو رہی ہے۔ تو درود کی بڑی فضیلت ہے۔ چونکہ کل جمعہ ہے تو اس مناسبت سے یاد آیا، میں نے بتایا تھا کہ ایک تذکیر کی مجلس ہے، وعظ و خطابت کی نہیں۔ موقع کی مناسبت سے جو موضوع ذہن میں آ جائے اس پر 2-4 منٹ کچھ کہہ دیں، یاد رہے، آدمی عمل کر لے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابہ میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ امتی ابی بن کعب، کہ میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ تراویح کا سلسلہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تو انہی کو امام بنایا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بکثرت آپ پر درود پیش کرتا ہوں، تو میں نے جو اپنے ذکر اور دعا کے اوقات بنا رکھے ہیں تو کتنا وقت درود کے لیے نکالوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا چاہو۔ تو کہتے ہیں کہ 1/4۔ تو آپ نے کہا معاشیت ہے، جو چاہو تم، لیکن اگر تم بڑھا دو، 1/4 سے بڑھا دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ تب 1/3 کے آدھا کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو چاہو، لیکن اگر بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ 2/3 کر دوں؟ پھر آپ نے یہ فرمایا معاشیت ہے، وَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، کہ اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو میں نے کہا تب جتنا وقت ہے سب میں درود ہی پیش کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اِذًا تُكْفَىٰ هَمُّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنبُكَ، کہ اگر تم ایسا کرو گے تب تو تمہارے جتنے رنج و غم اور مصائب ہیں سب کا اسی کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، اور یہی تمہارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ ایسی چیز ہے درود شریف کہ اس میں مقدار کا کوئی مسئلہ نہیں پڑتا۔ جو ہمارے استاد مولانا اعجاز احمد صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ درود شریف پڑھنے کے لیے یہ ایسی دعا ہے کہ اس میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ آدمی کتنا پڑھے، جتنا اس سے ہو سکے اتنا پڑھے، یہ تو رحمت ہی رحمت ہے اس کے لیے۔ اور جہاں تک یہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی کی جو آزمائشیں ہیں، اس کے رنج و غم ہیں، وہ اس سے ختم ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ قاری شبیر احمد صاحب جو نابینا بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا،
وہ کہتے ہیں کہ طالب علم ایک زمانے میں ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا، میرٹھ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا، تو بغل میں بینچ پر ایک آدمی مسلسل درود پڑھے جا رہا تھا۔ کیا کچھ دیر کے بعد میں نے پوچھ دیا تو نام کسی مشرا پنڈت بتایا اپنا۔ کیا میں نے پوچھا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں اور اتنی دیر سے درود پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بڑا تاجر تھا اور ایک زمانے میں بہت پریشان ہوا اور سب کچھ ختم ہو گیا، مقروض ہو گیا، بہت کچھ اپنا اوجا سوکا سب کے پاس گیا، جو عمل بتایا وہ عمل کیا۔ ایک مسلمان عالم کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ تم درود پڑھو، تو انہوں نے مختصر درود کے بہت سیکھے ہیں۔ معروف تو ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، ورنہ صرف آدمی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو یہ بھی جو ہے یہ بھی درود ہے، صلی اللہ علی النبی الکریم، یہ بھی مختصر درود ہے۔ تو کہ انہوں نے بتایا تو میں نے پڑھنا شروع کیا، تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ وہ تمام میرے جو نقصانات تھے سب کی سب پورے ہو گئے، اور جتنی بھی پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ناغہ نہیں ہوتا کہ میں 1000 مرتبہ نہ پڑھوں، تو ہندو روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا تھا۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ کوئی شخص اگر صبح و شام اگر 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ مسئلہ کرنے کا ہے، عمل کرنے کا۔ ہم لوگوں کی حال یہ رہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہی کر دیں، مولانا صاحب آئیں تو وہ کر دیں، وہ پڑھ دیں، یہ کر دیں، ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے۔ میں نے دیکھا حضرت مولانا قاری صدیق صاحب کو، کوئی آگے کہتا تھا، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتا تھا تو تعویذ تو لکھ دیتے تھے، لیکن وہ کوئی ایسی چیز سورہ کوئی عمل بتاتے تھے، کوئی مختصر ورد یا وظیفہ کہتے تھے، نماز فلاں نماز کے بعد پڑھ لینا، عصر کے بعد پڑھ لینا، فجر کی سنتوں کے بعد ایسا گھیر دیتے تھے کہ وہ آدمی نماز پڑھے۔ آدمی جب اپنی غرض اس کی رہتی ہے، وہ نماز تو اس لیے کہ بھئی وہ اللہ کے لیے، لیکن وہ ایک عادت بنے اور پڑھے، نماز کی خود ایک مستقل برکت ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے اس کو گھیر دیتے تھے۔ تو درود کا یہ ہے کہ درود کثرت سے آپ جمعہ کے دن تو اہتمام کرنا چاہیے، کم سے کم 100 مرتبہ سے لے کے 300 مرتبہ تو پڑھنا ہی چاہیے۔ اور جمعہ کے دن کی ایک خاص چیز اور ہے، حدیث میں آتا ہے سورہ کہف کا پڑھنا، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی اگر سورہ کہف پڑھے گا تو اس کو بارگاہ رب العزت ایک خاص قسم کا نور عطا کیا جائے گا، جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک رہے گا، یا اس کے یہاں سے مکہ تک ایک خاص قسم کا نور اس کے لیے عطا کر دیا جائے گا، اور وہ آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ ہم مولانا اعجاز صاحب تو بتاتے تھے ہم لوگوں سے کہ آدمی جہاں بے برکتی کی بات کرتا ہے تو گھروں میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں جب اپنے نئے گھر میں جانے لگا تو کچھ اس طرح کی بات تھی کہ کچھ سحر کے اثرات اور فلاں، میں نے مولانا کہا کہ کچھ آپ آ کے پڑھ دیں، کہا کہ مجھ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جمعہ کا دن بھی اتفاق تھا جس دن اس میں کہنے گھر کے جتنے کمرے ہیں جا کے ہر کمرے میں سورہ کہف پڑھ لو اور اس کے بعد چلے جا۔ تقریباً 14-15 سال ہو گئے تو میں نے اس دن تو پڑھا ہی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ گھر میں، تو میں نے اہتمام شروع کیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، اگر میں سفر میں نہیں ہوں اور گھر میں موجود ہوں تو میں سورہ کہف گھر میں ہی پڑھتا ہوں۔ بچوں سے بھی تاکید کرتا ہوں، گھر میں جتنے ہیں جو قرآن تلاوت کرتے ہیں تو وہ جمعہ کے دن اہتمام کریں۔ اللہ کا شکر ہے 14-15 سال تو کبھی بھی کسی طرح کوئی ایک بھی کوئی استثنائی واقعہ بھی اس طرح کا کوئی نہیں آیا، خیر و برکت ہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس طرح کے آدمی اہتمام کرے، اس کو گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرے تو اس کی برکات گھر میں رہیں گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نفل نماز وغیرہ آدمی گھر میں پڑھے۔ تو اس ہم لوگ یہاں اگر پڑھتے بھی ہیں تو مسجد تو فرض کے لیے آئیں، لیکن بقیہ چیزیں گھر کے اندر ہیں تاکہ اس کی برکت گھر کے اندر جو برکتیں پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔